یہ جو 2 نمبر کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہاں تھے؟ صرف پیسہ چوری کرنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس حکومت کو توڑ دینا چاہیے آپ کو، بالکل توڑ دینا چاہیے۔ کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفیٰ کرتا۔ چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا، وہ چیف ہے پاکستان۔ اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب سرائکی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں، یہاں لوگوں کی طاقت لائیں، یہاں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں۔ جناب اسپیکر، نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا، نہ عام پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، نہ سرائکی پاگل ہے، نہ بلوچ، نہ یہ۔ ایک بات چاہیے جناب اسپیکر، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پہنچ کر پھٹ پڑے اور شہباز حکومت کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہوش کے ناخن لو۔ ایسی تقریر کی کہ پورا ایوان ہل گیا، پورے ملک کو حیران کر کے رکھ دیا۔ محمود اچکزئی نے آج ایسی گفتگو کی۔ اچکزئی کا کہنا تھا کہ اس ملک میں ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کا حق دیا جائے، جن کے وسائل ہیں ان کا حق پہلے ہے، بعد میں دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بلوچ سٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل دبئی کی طرح راجواڑے ہیں جناب اسپیکر۔ ان راجواڑوں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا، میں اس میں مزید نہیں جاتا، اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی۔ جناب اسپیکر، دکھ کی بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ خواجہ نے ٹھیک کہا، غریب آدمی کو، نائی کو، درزی کو، راج کو، کسی ٹیچر کو اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، غلط کام سمجھتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے، سوئی گیس، خواجہ بھائی وہ کر دیں، سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے، اب وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں ہے، پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے، ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں۔ لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات ہے، آج بھی مری بگٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں۔ کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے؟ پھر آج بھی جائیں آپ، میرا گاؤں سوئی سے 180 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ابھی تک گیس نہیں پہنچی۔ نیچے کا بلوچستان سارا کہیں گیس نہیں پہنچی۔ سارے پاکستان نے اس پہ کارخانے چلائے، دنیا جہاں کی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی وہ کی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں، یہاں لوگوں کی طاقت لائیں، یہاں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں۔ جناب اسپیکر، نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا، نہ عام پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، نہ سرائکی پاگل ہے، نہ بلوچ، نہ یہ۔ ایک بات چاہیے جناب اسپیکر، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے جناب اسپیکر۔ آج بھی میں یہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سندھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ بلوچ بھائی سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی ماضی گیا، آئیں بسم اللہ کریں،
آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ سندھی سے کہیں کہ آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ پنجابی عوام سے کہیں کہ آپ کا اس ملک میں حصہ ہے. سرائکی سے کہیں. یہ پشتون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر, ان سے آپ کہیں, خیبر کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, کہ پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں, اس پہ آپ کا بچے کا پہلا حق. جناب اسپیکر, پاکستان بن جائے گا, پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا, بہترین گلدستہ بن جائے گا پاکستان. اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا, جب پشتون زندہ باد ہوگا, جب سندھی زندہ باد ہوگا, جب سرائکی زندہ باد ہوگا, جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پھر جا کے پاکستان ایک بہترین گلدستہ بنے گا. یہ میں نے صرف تاریخ کی اوراق پلٹنے کے لیے ان کو جو معلومات دی گئی جناب اسپیکر, انتہائی ناقص. پشتون آبادی 24%. جناب اسپیکر, پشتون وہاں کا 50% ہے. اس پہ ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں, اس پہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں. خان افقلات چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا, وہ سمجھتا تھا وہ چیف ہے. جناب اسپیکر, میں آتا ہوں, جو کچھ ہوا تھا, یہ جو کچھ ہوا پرسوں, جناب اسپیکر بہت دکھ ہوا. دکھ کس بات کا ہوا جناب اسپیکر؟ خدا نخواستہ کیسے لوگ آئے 15 ڈسٹرکٹ پہ, 18 ڈسٹرکٹ میں بندوقیں لے کے. جناب اسپیکر, کوئٹہ سٹی میں آپ ویڈیوز دیکھیں, کوئٹہ سٹی میں منڈی کے قریب عام لوگ پھر رہے ہیں. 10 بینکوں وہ مارا, ایک بینک نہیں, 2 بینک نہیں, 3 بینک. 2 گھنٹے تک جناب اسپیکر کوئی حرکت نہیں ہوئی. وائی؟ یہ جو 2 نمبر کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہاں تھے؟ صرف پیسہ چوری کرنے کے لیے, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. جناب اسپیکر, اس حکومت کو توڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ مست بالکل توڑ دینا چاہیے. کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا, کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا. ملکوں میں ٹرینیں ایکسیڈنٹ کرتی ہیں, وزیر استعفا دے دیتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس آئے وہ مرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ وہ باغ کے چلے جاتے. وہ مرنے کے لیے آئے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. محمود اچکزئی نے ایوان میں کھڑے ہو کر حکومت کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. محمود اچکزئی نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کوئی ظلم نہیں جو ہمارے ساتھ نہ کیا ہو, ہمارے لوگوں کے ساتھ نہ کیا ہو. حکومت کو شرم نہیں آتی؟ جب اٹیک ہوا تو یہ لوگ کہاں تھے؟ ان کا حق بنتا تھا کہ فوراً اس پہ رسپانس دیتے. محمود اچکزئی نے کہا کہ شہباز شریف, تمہیں شرم آنی چاہیے, کسی وزیر کا بھی تک استعفا نہیں آیا, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا.